بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ سے ایک اہم بات شیئر کرنی ہے کہ عمران خان کچھ ہی دنوں بعد جیل سے رہا ہو کر باہر آ جائیں گے اور الیکشن کمپین کریں گے۔ ایک بہت بڑی خبر ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے دو چار باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں، پورے پاکستان میں، چاہے وہ قومی اسمبلی کی سیٹیں ہوں یا صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہوں، ان کے پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں، کینڈیڈیٹس خود بھی سامنا نہیں کر سکتے، کسی پر ایف آئی آر ہے یا آتے ہیں تو ان کو غائب کر دیا جاتا ہے عدالت کے باہر، نامعلوم افراد لے کر جاتے ہیں۔ دوسرا، اگر وہ کسی طریقے سے کاغذات بھجواتے ہیں تو جو بندہ بھی کاغذات ان کے لے کر آتا ہے اس بندے کو اندر نہیں جانا دیتے، پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں، کہاں سے آتے ہیں، تو وہ چند لوگ ان کو جرم مغال بنا لیتے ہیں، ٹائم کہ ان کا گزار دیتے ہیں تاکہ وہ سکرون روٹی کا عمل جاری ہے۔ تو تمام ان کے جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، ایک بڑی اہم سی بات ہے جو آج تک میں نے نہیں دیکھی دنیا میں، نہ پاکستان میں دیکھی ہے، کہ پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کینڈیڈیٹ کے تائید کنندگان دونوں کو جبراً گرفتار کیا جا رہا ہے یا جبراً غائب کیا جا رہا ہے، جبراً اٹھا کر کسی نامعلوم جگہ پر لے جاتے ہیں، ٹائم اوور ہو جاتا ہے، الیکشن کمیشن کی طرف سے، یعنی کہ ریٹرننگ آفیسر پر جو بھی ہے، الیکشن مطلب جو سیکورٹی کے معاملات سے متعلق جو بھی افسران بیٹھے ہیں، وہاں تک ان کی رسائی ناممکن ہو چکی ہے، مشکل ہو چکی ہے۔ اب اسی صورتحال کو جتنا بھی دیکھیں تو میرے خیال میں پاکستان میں تشویشناک لہر دوڑ رہی ہے۔ جس چینل پر دیکھو یہی خبر آ رہی ہے، جس جگہ پہ جہاں جاؤ تو یہی خبر آ رہی ہے کہ آخر کیوں پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ ایک طرف تو خوشخبری مل رہی ہے کہ عمران خان جلد باہر آ رہے ہیں، پی ٹی آئی الیکشن جیت رہی ہے، دوسری طرف سے یہ باتیں ہوتی ہیں کہ بھی ان کو آخرکار کیوں پکڑ دھکڑ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو میں اپنے ویور سے یہ بات ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک انٹرنیشنل جریدے میں یہ بھی شگون آیا ہے کہ اگر عمران خان یہ الیکشن جیت جاتا ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی یہ الیکشن جیت جاتی ہے، تو پاکستان کی جمہوریت کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان میں حالات اس طرح گمبھیر بن چکے ہیں جن کو جو انتظامیہ کے کنٹرول میں نہیں رہ رہے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور چیف آف آرمی پاکستان سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس ماحول کو سازگار بنایا جائے تاکہ بر وقت الیکشن صاف شفاف الیکشن ہو سکیں۔ تو اسی بات پر آتے ہیں کہ عمران خان 20-25 دن کے اندر باہر آ جائیں گے۔ یہ بات شیر افضل خمروت نے کی ہے، اس میں کتنی صداقت ہے یہ رب کو معلوم، لیکن ہمارے سورسز کے مطابق، ہمارے ذہن کے مطابق جو زمینی حقائق ہیں، حالات ہیں، زمینی حالات جو بتاتے ہیں، اس وقت پاکستان کے سیاسی حالات بتاتے ہیں، عمران خان کا جیل سے باہر آنا ممکن نہیں ہے، مشکل ہے، بہت مشکل، مطلب اتنی ایک لینگتھی پرابلم ہو جائے گی کہ میرے خیال میں الیکشن کے بعد اس کی رہائی ممکن ہو تو الیکشن سے پہلے نہیں ہو سکتی۔ اتنے کیسز ہونے کے باوجود ایسے تو بندہ نہیں رہا سکتا۔ دوسری بات جو ایک جریدے نے مطلب ایک شگون ظاہر کیا ہے کہ بھی ان کا جیتنا جمہوریت کے لیے، بالکل واقعی انہوں نے صحیح کہا ہے، بے شک ان کا ایک اپنا ایک اندازہ ہے، ایک موقف ہے، وہ واقعی وہ حالات بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کارکنان اتنے
مطلب جو شیلے ہوئے ہیں کہ وہ بہت زیادہ مطلب حد سے زیادہ باتیں بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف متوقع الیکشن کے دوران ابھی تو ٹائم پیریڈ کافی پڑا ہوا ہے، کیونکہ یہ جو جانچ پڑتال کا عمل جاری ہے، اسی دوران جو دھکم پیل ہو رہی ہے، کسی کو ہر شہر میں سے یہ خبر آ رہی ہے کہ فلاں 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 کو، یعنی کہ پرویز الہی کی بیگم گئی مونس الہی کا پرویز الہی کے کاغذات جمع کرانے، تو ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ جمشید دستی کے کاغذات کا اسی طرح مطلب ہے، جو بھی ان کے خاص کر جو ہے شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو ہوا، اس کی بیٹی اور اس کے بیٹے کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اس کے کاغذات جمع کرانے اور ان کے تجویز کنندگان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، یہ بالکل اس بات کی، اس جریدے کی عکاسی کرتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ پی ٹی آئی جیت جاتی ہے تو جمہوریت، پاکستان میں جمہوریت کی بقا نہیں رہے گی۔ یہ تو زیادہ موسٹ سینئر اینالسٹ بتا سکتے ہیں کہ آخر وہ جمہوریت کو خطرہ کس بات سے ہو سکتا ہے جب ایک پارٹی جیت جائے گی صاف شفاف الیکشن سے۔ تو خیر وہ اپنی جگہ۔ دوسری طرف جو کارکنان ہیں پی ٹی آئی کے، قیدی نمبر 804 کے، جو اپنے لیڈر کو مرشد کا خطاب دیتے ہیں، تو ان کے لیے یہ خوشخبری شیر افضل خبر وطن نے دے دی ہے۔ تو یہ ایک عجیب سی بات لگ رہی ہے، مجھے فیل ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے، کس دائرہ کار میں انہوں نے یہ بات کی ہے۔ کوئی وضاحت طلب بات کرتے تو پھر بھی میرے خیال میں عقل خود کو تسلیم ہوتی، یا کارکنان مطمئن ہوتے کہ بھی واقعی ہمارا لیڈر باہر آ رہا ہے۔ تو ادھر یہ حالات ہیں، تائید کنان تجویز کنان گرفتار ہو رہے ہیں، ادھر وہ خوشخبری سنا رہا ہے کہ عمران خان جیل سے باہر آ رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ چوچو کا مربع بنایا ہوا ہے، الیکشن نہیں ہو رہا ہے۔ تو میں دوبارہ حکام بالا سے درخواست کرتا ہوں، نگران حکومت کے سیٹ اپ سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان، یہ تو باؤنڈ ہیں، پابند ہیں صاف شفاف الیکشن کرانے کے، اور یہ جو حالات ہو رہے ہیں پکڑ دھکڑ کے، ان کو بھی رکوانے کے لیے وہ آج خود نوٹس لیں، یہ کیوں ہو رہی ہے، کون سے لوگ ہیں۔ تیسری، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد تیسری قوت جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے نا اس وقت، ویسے تو اوورآل پاکستان میں سب سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد پاورفل یا ملک کو سنبھالنے کے لیے کنٹرول کمانڈ وہ پاک آرمی ہی کر سکتی ہے، باقی ادارے ناکام ہو چکے ہیں۔ تو اسی تیسرے ادارے پاک آرمی کے ادارے کو مطالبہ کر سکتے ہیں ہم ایز اے پاکستان شہری ہونے کے ناطے، کیونکہ ان کا الیکشن اور سپریم کورٹ کے ساتھ عمل دخل تو نہیں ہے، لیکن کم از کم پاکستان کی بقا، پاکستان کے اندر جمہوریت کو پروان چڑھانے میں یہ کردار ضرور ادا کریں کہ جو لوگ یہ کھینچا تانی، یہ تائید کنان تجویز کنان کے کاغذات لے رہے ہیں، چھین رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، پکڑ دھکڑ کر رہی ہیں، نامعلوم گاڑیوں پر لے کر جا رہے ہیں، تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایکشن ضرور لیں۔ اللہ سب کا ہمیں نصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد۔ اللہ حافظ۔